بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کے پلیٹ فارم سے کتاب نقوش عصمت کے ساتھ میں اور آپ ہم سب ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو گئے ہیں اور ہم اس کتاب کو پڑھتے ہوئے بالکل آخری مرحلے پر پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پہ ہم امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج کے حوالے سے معلومات حاصل کر رہے ہیں اور بہت کچھ جان رہے ہیں کہ جو ہمیں جستجو تھی۔ تو آئیے ہم اب دیکھتے ہیں کہ آیا کہ ہم اس آڈیو میں یہ مکمل کر پائیں گے۔ یہ ایک چھوٹی سی آڈیو اگلی بھی ہوگی، لیکن یہ لاسٹ ہے اور یہ سیکنڈ لاسٹ ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں پیج نمبر 515 سے، جہاں کہ میں نے آپ کو لاسٹ آڈیو میں بتایا تھا کہ ہم جس ہیڈنگ کو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے زائرین قائم آل محمد۔ یہ بہت انٹرسٹنگ ہے، یقیناً ہم سب جاننا چاہتے ہیں۔ آئیے ہم جانتے ہیں۔ امام عصر کے زائرین کی دو قسمیں ہیں۔ ایک، بعض افراد وہ ہیں جنہوں نے زمانہ غیبت صغریٰ میں آپ کی زیارت کی ہے۔ دو، بعض افراد وہ ہیں جنہوں نے غیبت کبریٰ میں یہ شرف حاصل کیا ہے۔ غیبت کبریٰ کے زائرین کا سلسلہ الحمدللہ قائم ہے، لہٰذا ان کے اعداد و شمار کا مقرر کرنا ناممکن ہے، اور جب تک ملاقاتوں اور زیارتوں کا یہ سلسلہ قائم رہے گا ان کے اعداد و شمار میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا۔ جیسا کہ محدث نوری علیہ الرحمہ نے اس قسم کے 100 واقعات کا ذکر کیا ہے، اور شیخ قمی علیہ الرحمہ نے ان میں سے تقریباً صرف 1/4 کا ذکر کیا ہے، اور باقی علماء و مؤلفین نے اور دوسرے واقعات کا ذکر کیا ہے، اور یہ سلسلہ برابر جاری ہے۔ لہٰذا ان میں سے صرف ان واقعات کی طرف اشارہ کیا جائے گا جن میں ملاقات کے علاوہ عمومی افادیت کا پہلو بھی پایا جاتا ہے۔ غیبت صغریٰ کے چند زائرین کی اجمالی فہرست یہ ہے۔ اچھا جی، آئیے اب ہم یہ فہرست دیکھتے ہیں۔ سامعین، یہ کل 38 فہرست میں نام ہیں، آئیے ان کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ نائب اول عثمان بن سعد امروی، پہلے نمبر پہ یہ تھے۔ 2، نائب دوم محمد عثمان بن سعید امروی۔ 3، نائب سوم حسین بن روح نوبختی۔ 4، نائب چہارم علی بن محمد سمری۔ 5، سفیر عام حاجز بلال اور عطار بغدادی۔ اور اب جو اس کے بعد سے لے کر 5 سے لے کر میں جو 38 تک جو بھی نام لوں گی ان سب کے آگے بریکٹ میں غایت المقصود لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آئیے اب آگے ہم یہ 5 سے لے کر اور 38 تک کے نام پڑھتے ہیں۔ 5، سفیر عام حاجز بلال اور عطار بغدادی۔ 6، عاصمی کوفی۔ 7، محمد بن ابراہیم بن محمد بن ابراہیم بن فہر یا رہوازی۔ 8، محمد بن صالح ہمدانی۔ 9، بسامی و اسدی رازی۔ 10، قم بن علا آذربائجانی۔ 11، محمد بن شازان نیشاپوری۔ 12، محمد بن اسحاق قمی۔ 13، ابو الادیان ان بریکٹ اس میں قبل آغاز غیبت بھی لکھا ہوا ہے۔ 14، ابو القاسم بن رئیس۔ 15، ابو عبداللہ بن فروخ۔ 16، مسرور طباخ۔ 17، احمد و محمد بن الحسن۔ 18، اسحاق کاتب نوبختی۔ 19، صاحب الغرا۔ 20، صاحب السرۃ المختومہ۔ 21، ابو القاسم بن ابی جلیس۔ 22، ابو عبداللہ الکندی۔ 23، ابو عبداللہ الجنیدی۔ 24، محمد بن کشمر و جعفر بن حمدان دینوری۔ 25، حسن بن ہراون و احمد بن ہراون اصفہانی۔ 26، زیدان قمی۔ 27، حسن بن نصر محمد بن محمد علی بن محمد بن اسحاق حسن بن یعقوب ازردی۔ 28، قسم بن موسیٰ ابن قسم بن موسیٰ ابن محمد بن ہارون علی بن محمد اور ان بریکٹ اس میں کلینی لکھا ہوا ہے۔ 29، ابو جعفر الرقا ان بریکٹ قزون۔ 30، علی بن احمد ان بریکٹ فارس۔ 31، ابن الجمال ان بریکٹ قدس۔ 32، مجروح ان بریکٹ مرو۔ 33 ہونا چاہیے، اس کو انہوں نے دوبارہ لکھ دیا 32 33، صاحب الالف دینار نیشاپور۔ 34، صاحب الالف دینار نیشاپور۔
35 محمد بن شعیب بن صالح یمن، 36 فضل بن زید حسن بن فضل جعفری ابن اجمی مصر، 37 صاحب المولودین صاحب المعال ان بریکٹ نصیبین۔ اگلے ہیں 38 ابو محمد بن الموجنا اور بریکٹ میں ہے احواز، اور لاسٹ ہے 39 الحسینی۔ تو سامعین ہم نے یہ نام پڑھ لیے، اب آگے اس سے پڑھتے ہیں، مزید جانتے ہیں۔ ان کے علاوہ نہ جانے کتنے خوش قسمت تھے جن کا تذکرہ کتابوں میں نہیں ہو سکا ہے، کسی دوسرے ذیل میں ہو گیا ہے، جیسے کہ جناب حکیمہ کے جو امام زمانہ علیہ السلام کی سب سے پہلی زائرہ تھیں، لیکن ان کا ذکر زائرین کی ذیل میں نہیں کیا گیا ہے بلکہ خدمات ولادت کے ذیل میں کیا گیا ہے، یا دیگر افراد کے جن کے سامنے خود امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے فرزند کو پیش کیا ہے اور انہوں نے حضرت علیہ السلام کے جمال مبارک کی زیارت غیبت صغریٰ کے آغاز سے پہلے ہی کی ہے۔ میں نے ان اسماء گرامی کی طرف اس لیے اشارہ کر دیا ہے کہ اصل مقصد غیبت کے زائرین کی فہرست تیار کرنا نہیں ہے بلکہ ان افراد کی نشاندہی کرنا ہے جنہوں نے حضرت قائم علیہ السلام کی زیارت کی ہے اور جن کی شہادت کے بعد حضرت کے وجود اور ان کی ولادت کا انکار کرنا ایک سفتہ اور مکابرہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ غیبت کبریٰ کے جن زائرین کی نشاندہی علامہ شیخ عباس قمی نے کی ہے ان میں سے بعض کے اسماء گرامی یہ ہیں: 1 اسماعیل ہرقلی، جن کا مرض لاعلاج ہو گیا تھا اور انہوں نے سید ابن طاؤس کے پاس حاضری دی اور اس کے بعد امام عصر سے توسل کیا اور انہوں نے دست مبارک پھیر کر مرض کو بالکل ختم کر دیا، جس کا نشان بھی باقی نہیں رہ گیا الحمدللہ، اور پیروں میں ناسور کی جگہ پر باقاعدہ طبیعی جلد نظر آنے لگی۔ 2 سید محمد جبل عالمی، جنہیں حکومت نے جبری فوج میں بھرتی کرنا چاہا تو لبنان سے بھاگ کر کھڑے ہوئے اور 5 سال کی دربدری کے بعد نجف اشرف وارد ہوئے۔ حالات سے پریشان ہو کر بہت دعائیں کیں لیکن وسط رزق کا کوئی راستہ نہ نکلا تو بالآخر عریضہ ڈالنے کا پروگرام بنایا اور نجف سے باہر جا کر روزانہ صبح کو دریا میں عریضہ ڈالتے رہے۔ 39 دن کے بعد راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی جس کا لباس عراقی تھا اور لہجہ لبنانی۔ اس نے دریافت حال کیا کہ 39 دن سے کیوں عریضہ ڈال رہے ہو؟ کیا امام تمہارے حال سے باخبر نہیں ہے؟ میں نے حیرت زدہ ہو کر مصافحہ کا ارادہ کیا۔ مصافحہ کرنے پر ہاتھ کی لطافت سے محسوس کیا کہ یہ امام عصر علیہ السلام ہیں، اس لیے کہ ان کے دست مبارک کے بارے میں ایسی ہی روایت سنی ہے۔ اب جو دست بوسی کا ارادہ کیا تو وہ غائب ہو چکے تھے۔ اب بریکٹ میں سامعین لکھا ہوا واضح رہے کہ اس واقعے کا مقصد یہ نہیں کہ عریضہ بیکار ثابت ہوا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ عریضہ ہی کے ذریعے کے زیر ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ بریکٹ کلوز۔ نمبر 3 سید عطوہ حسنی صاحب کشف الغمہ نے ان کے فرزندوں سے روایت کی ہے کہ میرے باپ زیدی مذہب تھے اور ہم لوگوں نے امامیہ مذہب کی بنیاد پر ہم لوگوں سے امامیہ مذہب کی بنیاد پر بیزار رہا کرتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ انہوں نے شدت مرض کے عالم میں کہا کہ جب تک تمہارے صاحب مجھے شفا نہ دیں گے میں ایمان نہ لاؤں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد بلند آواز سے پکار کر کہا، دوڑو اپنے صاحب سے ملاقات کرو۔ ہم لوگ دوڑ پڑے لیکن کوئی نظر نہ آیا، صرف باپ کا یہ سایہ بیان سننا کہ ایک بزرگ آ کر دست شفا پھیر کر درد کو زائل کر گئے ہیں، اور پھر ان کا یہ اطمینان دیکھا کہ انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں تھی۔ سبحان اللہ۔ آگے چلتے ہیں۔ نمبر 4 علامہ ہلی نے منہاج الصلاح میں ابن طاؤس سے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ سید رضی الدین محمد بن محمد آوی کو حکومت نے گرفتار کر لیا تھا۔ انہوں نے عاجز آ کر امام زمانہ سے استغاثہ کیا تو حضرت نے دعائے عبرت پڑھنے کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اس دعا کا علم نہیں ہے کہ فرمایا کتاب مصباح میں ہے۔ انہوں نے عرض کی کہ میں نے نہیں دیکھی ہے، فرمایا کہ ہے۔ اب جو بیدار ہو کر دیکھا تو کتاب میں ایک رقعہ رکھا ہوا تھا۔ اس دعا کی تلاوت کی تو حاکم کی زوجہ نے خواب میں دیکھا کہ امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ اگر میرے فرزند کو رہا نہ کیا تو تیرے شوہر کو فنا کر دیا جائے گا۔ اس نے بیدار ہو کر شوہر سے بیان کیا اور اس نے فوراً رہا کر دیا۔ اگلے نمبر 5 پہ ہیں میر اسحاق استر آبادی۔
علامہ مجلسی نے ان کا بیان یوں نقل کیا ہے کہ میں راہ مکہ میں قافلے سے الگ ہو کر سخت پریشان تھا تو امام عصر سے استغاثہ کیا، حضرت تشریف لائے اور حرز یمانی پڑھنے کا حکم دیا۔ میں پیاسا تھا، مجھے پانی پلایا اور پھر میری تلاوت کی اصلاح کی اور اپنے ساتھ سواری پر سوار کر کے قافلے سے 9 روز پہلے مکہ پہنچا دیا، اور اہل خانہ نے مشہور کر دیا کہ میں صاحب کرامات ہوں اور رتی العرض کے ذریعے مکہ آیا ہوں۔ نمبر 6، سید ابن طاؤس نے فرج الحموم میں ابو جعفر محمد بن ہارون بن موسیٰ طلعکبری کے حوالے سے ابو الحسین بن ابو البغل کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ میرا ایک معاملہ ابو منصور بن ابو سامحان سے تھا، ان میں کچھ اختلاف پیدا ہو گیا، میں نے اس کے خوف سے میرا ایک معاملہ ابو منصور بن ابو سامحان سے تھا، اس میں کچھ اختلاف پیدا ہو گیا اور میں اس کے خوف سے روپوش ہو گیا۔ ایک دن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے روضے پر گیا اور ابو جعفر سے گزارش کی کہ آج حرم کے دروازے بند کر دینا، میں حضرت سے تنہائی میں فریاد کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے دروازے بند کر دیے اور میں نے جانماز، دعا، زیارت اور مناجات شروع کی۔ پھر اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، میں نے غلط تھوڑا سا کہہ دیا۔ انہوں نے دروازے بند کر دیے اور میں نے نماز، دعا، زیارت اور مناجات شروع کی کہ اچانک ایک جوان کو دیکھا جس نے زیارت میں امام زمانہ کے علاوہ سب کو سلام کیا۔ میں حیرت زدہ ہو گیا کہ یہ کون سا مذہب ہے، کچھ پوچھنا ہی چاہتے تھے کہ فرمایا دعائے فرض پڑھو اور پھر دعائے فرج کی تعلیم دی۔ اب یہ بریکٹ میں سامعین لکھا ہے، میں اس کو پڑھنے کی اس لیے کوشش کر رہی ہوں کیونکہ زیر زبر پیش نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم اپنی سی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بہتر پڑھیں۔ تو ان بریکٹ میں لکھا ہے یا من الزہر الجمیل، اور آخر میں یا محمد یا علی اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران، بریکٹ کلوز، انورٹڈ کاما کلوز، میں اس عمل میں مشغول ہو گیا اور عمل تمام کرنے کے بعد اس جوان کو تلاش کیا تو کوئی نظر نہ آیا۔ ابو جعفر سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ دروازے بند ہیں، یہ تمہارے امام زمانہ تھے جو تمہاری مشکل کشائی کے لیے آئے تھے۔ واضح رہے کہ دعائے فرض کے نام سے مختلف دعائیں کتابوں میں پائی جاتی ہیں، جن میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، ورنہ یہ اماد من لا اماد لا کو بھی دعائے فرج ہی کہا جاتا ہے۔ نمبر 7، ابو راحج حمامی، علامہ مجلسی رحمۃ اللہ نے ان کا واقعہ اس طرح نقل کیا ہے کہ حلہ میں حمام کا کاروبار کرتے تھے۔ وہاں ایک حاکم مرجان صغیر تھا جو انتہائی درجے کا ناصبی اور دشمن اہل بیت تھا۔ لوگوں نے اس کے پاس ابو راحج کی شکایت کر دی کہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ اس نے طلب کر کے ان کی مرمت کا حکم دے دیا۔ سرکاری کارندوں نے اس قدر مارا کہ سارا چہرہ لہو لہان ہو گیا، سارے دانت ٹوٹ گئے اور ناک میں نکیل ڈال کر کھینچتے ہوئے حاکم کے سامنے حاضر کیا۔ اس نے قتل کا حکم دے دیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ بوڑھا اپنی جان سے جا رہا ہے، اب قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس نے دربار سے باہر پھینکوا دیا۔ رات کو ابو راجح نے امام عصر سے فریاد کی۔ اس وقت جب تمام گھر والے زندگی کے لمحات شمار کر رہے تھے، ایک مرتبہ دیکھا کہ گھر نور سے منور ہو گیا اور ایک بزرگ نے آ کر پورے جسم پر ہاتھ پھیر کر مکمل صحت عطا فرما دی، یہاں تک کہ سارے دانت بھی واپس آ گئے اور 20 سالہ جوان معلوم ہونے لگے ہیں۔ صبح کو لوگوں میں یہ خبر مشہور ہوئی تو ابو راحج کو پھر حاکم کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس ظالم نے اپنی آنکھوں سے اس کرامت کا مشاہدہ کر لیا لیکن راہ راست پر نہ آیا۔ نمبر 8، علامہ مجلسی رحمۃ اللہ نے بہار میں اس واقعے کو بھی نقل کیا ہے کہ انگریزوں نے بحرین میں اپنا ایک نمائندہ معین کر دیا تھا جو انتہائی درجے کا دشمن اہل بیت تھا اور ہمیشہ محبان اہل بیت کو اذیت پہنچانے کی فکر میں رہا کرتا تھا۔ ایک دن اس کے وزیر نے دربار میں ایک انار پیش کیا جس پر خلفاء کے نام سب تھے اور حاکم سے کہا کہ یہ ہمارے مذہب کی حقانیت کی دلیل ہے، لہٰذا اگر شیعہ اسے نہ تسلیم کریں تو انہیں قتل کر دیا جائے، ان کی عورتوں کو کنیز بنا لیا جائے اور ان کا مال بطور غنیمت لے لیا جائے۔ حاکم نے
علماء شیعہ کو طلب کر کے انار دکھلایا۔ سب پریشان ہو گئے اور جواب کے لیے 3 دن کی مہلت طلب کی۔ آپس میں اجتماع کر کے 10 مقدسین کا انتخاب کیا اور پھر ان میں سے 3 کا انتخاب کیا کہ امام عصر علیہ السلام سے استغاثہ کریں۔ پہلے دن استغاثہ کیا، کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ دوسرے دن دوسرے مقدس نے استغاثہ کیا، کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تیسرے دن محمد بن عیسیٰ کی باری آئی اور مصروف استغاثہ تھے کہ اچانک ایک شخص کو دیکھا۔ انہوں نے فرمایا کہ اپنی پریشانی بیان کرو، میں مشکل کو حل کر دوں گا۔ عرض کی کہ اگر آپ امام عصر ہیں تو بیان کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ نے پریشانی کا ذکر کیا اور فرمایا کہ حاکم سے کہہ دو کہ وزیر نے اپنے گھر میں ایک سانچہ تیار کر رکھا ہے اور اس پر یہ نام کندہ کر دیے ہیں، کچے انار پر سانچہ چڑھا دیا تھا، جب انار بڑے ہوئے تو یہ نام ثبت ہو گئے اور وہ سانچہ وزیر کے گھر کے فلاں حجرے میں رکھا ہے، آپ اسے طلب کریں اور وزیر کو نہ جانے دیں۔ حاکم نے ابن عیسیٰ کے بیان پر سانچے کو طلب کیا اور جب حقیقت واضح ہو گئی تو پوچھا کہ تمہیں کیسے معلوم ہو گیا؟ فرمایا کہ میرے مولا اجل اللہ تعالیٰ فرجک نے بتایا کہ جو سلسلہ امامت کے 12ویں امام ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ انار کو توڑا جائے، ان ناموں کی برکت سے اندر سے راگ کے علاوہ کچھ نہ نکلے گا۔ چنانچہ حاکم نے اس کا بھی تجربہ کیا اور جب حق بالکل واضح ہو گیا تو اس نے مذہب شیعہ کے قبول کرنے کا اعلان کر دیا اور محمد بن عیسیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک ہم نے 8 پڑھ لی ہیں۔ اب آئیے 9ویں پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر آقائے مرزا عبداللہ اصفہانی کی کتاب ریاض العلماء میں نقل کیا ہے کہ ابوالقاسم محمد بن ابوالقاسم ہاشمی جو ایک باخبر شیعہ تھے اور رفیع الدین حسین جو ایک متعصب سنی تھے، دونوں میں باقاعدہ دوستی تھی اور آپس میں نوک جھونک چلا کرتی تھی۔ ابوالقاسم رفیع الدین کو ناصبی کہتے تھے اور وہ انہیں رافضی۔ ایک دن ہمدان کی مسجد عتیق میں بیٹھے یہ بحث کر رہے تھے کہ علی اور ابو بکر میں کون افضل ہے، تو ابوالقاسم نے آیات و احادیث سے استدلال کیا۔ رفیع الدین نے قصہ غار اور شرف خسریت پیغمبر کا تذکرہ کیا۔ ابوالقاسم نے استدلال کو طویل تر بنا دیا اور کہا کہ علی علیہ السلام سے کسی کا کیا مقابلہ ہے؟ علی حامل لوائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دختر مرسل اعظم کے شوہر، ہجرت کی رات بستر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زینت، کعبے میں بتوں کے توڑنے والے اور بیشتر انبیاء کے کمالات کے مظہر تھے۔ ان کے مقابلے میں کسی کو کوئی شرف حاصل نہیں تھا۔ رفیع الدین نے عاجز آ کر کہا کہ اب جو شخص بھی مسجد میں داخل ہوگا اس سے فیصلہ کرائیں گے اور اسی کی بات کو حرف آخر قرار دیں گے۔ ابوالقاسم نے اسے منظور کر لیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک جوان داخل ہوئے۔ رفیع الدین نے پورے شد و مت کے ساتھ اپنا مقدمہ پیش کیا۔ اس جوان نے 2 شعر پڑھ دیے جس کا مضمون یہ تھا کہ لوگ مجھ سے علی کی افضلیت کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور میرا خیال یہ ہے کہ افضلیت کا بیان خود علی کی توہین ہے۔ کیا تلوار کے لیے یہ بات باعث توہین نہیں ہے کہ اسے ڈنڈے سے زیادہ تیز کہا جائے؟ رفیع الدین یہ اشعار سن کر حیرت زدہ ہو گیا اور اپنے اقرار کے مطابق مذہب آل محمد قبول کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آئیے 10th پڑھتے ہیں۔ آقائے سید محمد رضوی ہندی نے نجف اشرف کے دوسرے مجاور حرم شیخ باقر بن شیخ ہادی رحمۃ اللہ کی زبانی اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ نجف اشرف میں ایک شخص حمام میں کام کر رہا تھا اور نہایت درجہ مومن اور متقی تھا، اپنے ضعیف باپ کی بے پناہ خدمت کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ اٹھانا بٹھانا کھلانا پلانا سب اس کے ذمہ تھا۔ صرف شب چہار شنبہ مسجد سہلہ زیارت امام زمانہ علیہ السلام کی اشتیاق میں چلا جایا کرتا تھا۔ ایک شب چہار شنبہ اتفاق سے تاخیر ہو گئی اور تنہا جا رہا تھا کہ اچانک راستے میں ایک عرب کو دیکھا اور یہ خیال پیدا ہوا کہ عنقریب میرے کپڑے تک اتروا لے گا۔ اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا کہ مسجد سہلہ۔ اس نے کہا تمہارے جیب میں کچھ ہے؟ میں نے کہا کہ کچھ نہیں ہے۔ کہا جو بھی ہے فوراً نکالو۔ میں نے پھر انکار کیا تو ڈانٹ کر کہا فوراً نکالو۔ اب جو میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو یاد آیا کہ بچوں کے لیے کشمش خریدی تھی اور وہ رکھی رہ گئی ہے۔ میں نے کشمش پیش کر دی تو کہا کہ واپس جاؤ اور اپنے باپ کی خدمت کرو۔ مسجد سہلہ کی زیارت باپ کی خدمت سے زیادہ اہم نہیں ہے۔
حقیقت امر یہ ہے کہ مرد مومن کو یہ شرف باپ کی خدمت ہی سے حاصل ہوا ہے کہ اسے امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو گئی، اور جس مقصد کے لیے برابر آیا کرتا تھا وہ مقصد تو حاصل ہو گیا، اور اسی لیے حضرت نے فرمایا کہ اب جا کر باپ کی خدمت کرو کہ اب دوسرا کوئی کام نہیں رہ گیا ہے، ورنہ اگر مسجد سہلا کی طرف جانا کوئی نامناسب کام ہوتا تو حضرت روز اول ہی منع فرما دیتے۔ بہرحال والدین کی خدمت انتہائی اہم کام ہے، یہاں تک روایت میں وارد ہوا ہے کہ اگر ماں باپ شرکت جہاد سے روک دیں اور انہیں اس امر سے وحشت ہو تو 1 ساعت کی خدمت کرنا 1 سال راہ خدا میں جہاد کرنے سے بہتر ہے۔ اور یہ بات امام صادق علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کی ہے، جس سے واقعی اسلام و ایمان کے صحیح مزاج کا اندازہ ہوتا ہے، اور یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ دور غیبت کبریٰ میں بھی ایک جہاد کا امکان باقی ہے، اور وہ ہے خدمت والدین۔ رب کریم ہر مومن کو اس جہاد کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو سامعین، یہاں تک ابھی ہم نے صحابہ کے بارے میں جو پڑھ لیا۔ اگلا ٹاپک ہے خطوط اور رسائل۔ یہ بھی بہت اہم ہے، ہمیں جاننا چاہیے، ہمیں ان خطوط کو دیکھنا چاہیے۔ اگر اس کتاب میں جو کچھ بھی علم ہے آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے خطوط و رسائل۔ علماء اعلام نے جہاں امام عصر علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہونے والے افراد کا تذکرہ کیا ہے، وہاں ان خطوط و رسائل کا بھی تذکرہ کیا ہے جو دور غیبت میں امام عصر علیہ السلام کی طرف سے صادر ہوئے ہیں اور جنہیں توقیات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان رسائل میں بہت سے مسائل، احکام، دعاؤں اور زیارتوں کا بھی تذکرہ ہے، اور بہت سے خصوصی خطوط بھی ہیں جو مختلف اسباب اور مصالح کے تحت ارسال کیے گئے ہیں۔ شخصی خطوط میں جناب شیخ مفید علیہ الرحمہ کے نام 3 خطوط اور پیغامات ہیں۔ ایک میں انہیں برادر سدید اور ولی رشید کے لقب سے یاد کیا گیا ہے، اور دوسرے میں انہیں ناصر حق اور داعیہ الی کلمۃ الصدق فرمایا گیا ہے۔ پہلا خط صفر 410 ہجری کا ہے اور دوسرا 23 ذی الحجہ 412 ہجری کا ہے۔ اس کے بعد ان کے انتقال پر حضرت نے کچھ اشعار بھی فرمائے ہیں جو شیخ مفید رحمۃ اللہ کی قبر پر کندہ ہیں۔ تیسرے خط کا خلاصہ یہ ہے کہ شیخ مفید رحمۃ اللہ سے ایک حاملہ عورت کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے تو اب بچے کے بارے میں کیا کیا جائے؟ فرمایا کہ میں بچہ کے دفن کر دیا جائے۔ لوگ دفن کی تیاری کر رہے تھے کہ ایک سوار نے آ کر خبر دی کہ بچے کو نکال لیا جائے اور عورت کو دفن کر دیا جائے۔ بچے کو نکال لیا گیا اور بعد میں شیخ کو خبر ہوئی کہ انہوں نے طے کر لیا کہ اب کسی مسئلے میں فتویٰ نہیں دیں گے۔ آج اس سوار نے مسئلے کی اصلاح نہ کر دی ہوتی تو ایک بچے کا خون ناحق اپنی گردن پر آ جاتا۔ یہ طے کر کے گھر میں بیٹھے ہی تھے کہ حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے پیغام آیا کہ تم نے بالکل غلط فیصلہ کیا ہے، اور عربی میں لکھا ہے، میں پڑھتی ہوں اس کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی، کہ علیک الافتاء و علینا تسدید، فتویٰ دینا تھا تمہارا کام ہے اور اصلاح کرنا ہمارا کام ہے۔ اس واقعے سے امام زمانہ علیہ السلام کی امداد غیبی کے علاوہ اس حقیقت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ امام کو اپنے چاہنے والوں سے کس قدر محبت ہے اور وہ انہیں کسی قیمت پر لاوارث نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں، بلکہ حضرت کا منشا بھی یہ ہے کہ ہر دور میں ان کے مسائل کے حل کرنے والے علماء رہیں اور مسائل کو حل کرتے رہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی ایسی غلطی ہو گئی جس کا تعلق حق العباد اور خون ناحق سے ہوگا تو ہم اس کی اصلاح کر دیں گے، ورنہ حق اللہ کے معاملے کی خطاؤں کا معاف کرنے والا خود پروردگار موجود ہے اور وہ ارحم الراحمین ہے۔ اگر ایک عام گناہ گار بندے کی خطا کو معاف کر سکتا ہے تو اپنی راہ میں قربانی دینے والے اور زحمتیں برداشت کرنے والے اہل علم کی خطا کو کیوں معاف نہیں کرے گا؟ مسائل کے سلسلے میں علامہ طبرسی نے اس خط کا ذکر کیا ہے جو جناب اسحاق بن یعقوب کے نام لکھا گیا تھا اور جس میں مختلف سوالات کے جوابات درج تھے، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اگر منکر کے بارے میں سوال کیا گیا ہے تو ہمارا منکر ہم میں سے نہیں ہے، اور اگر جعفر جیسے لوگوں کے بارے میں پوچھا گیا ہے تو ان کی مثال پسر نوح اور برادران یوسف جیسی ہے۔ ان بریکٹ لکھا ہے کہ واضح رہے کہ بعض حضرات نے اس جملے سے یہ استفادہ کیا ہے کہ پسر نوح اپنے باپ کے احکام کے اعتبار سے نالائق تھا اور ان کے راستے پر نہیں چلا تھا، لیکن برادران یوسف نے جب بھائی سے خیانت کی
تو انہوں نے آخر میں انہیں معاف کر دیا، اور اس طرح ظالم افراد تواب قرار پا گئے۔ یہ بریکٹ کلوز ہو گیا۔ فقا یعنی جو کی شراب بہرحال شراب ہے اور حرام ہے۔ خمس کا فریضہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ تمہارا مال حلال ہو جائے اور تمہیں نجات حاصل ہو جائے، ورنہ قاعدے کے اعتبار سے ساری کائنات کے امام کے لیے ہے اور ان کی مرضی کے ورنہ قاعدے کے اعتبار سے ساری کائنات امام کے لیے ہے اور ان کی مرضی کے بغیر کسی ذرہ کائنات میں بھی تصرف جائز نہیں ہے۔ ظہور کا وقت پروردگار عالم کے علم میں ہے اور ہم اس کے حکم کے منتظر ہیں۔ اپنی طرف سے وقت معین کرنے والے جھوٹے ہیں اور ان کا تعین کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ مستقبل میں پیش آنے والے واقعات میں ہماری احادیث کے بافہم راوی جو روایات کو واقعات پر منطبق کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ان کی طرف رجوع کرنا کہ وہ ہماری طرف سے تم پر حجت ہیں اور ہم اللہ کی طرف سے ان پر حجت ہیں، اور ان کا رد کرنے والا در حقیقت ہمارے احکام کی تردید کرنے والا ہے۔ محمد بن عثمان میرے معتمد ہیں اور ان کا قول میرا قول ہے اور ان سے ملنے والا پیغام میرا پیغام ہے۔ محمد بن علی محضیار حوازی کا دل انشاءاللہ صاف ہو جائے گا اور انہیں کوئی شبہ نہیں رہ جائے گا۔ گانے والی عورت کی اجرت حرام ہے، ان بریکٹ حرام عمل کی اجرت بہرحال حرام ہوتی ہے۔ بدبخت وہ ہیں جن کی جیب سے اس راہ میں پیسہ نکل جاتا ہے۔ گانے والی تو پیسہ لے کر ہی مجرم بنتی ہے، دینے والا تو دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے خسارے میں ہے۔ ان بریکٹ کلوز۔ محمد بن شازان ہمارے شیعوں میں ہیں۔ ابو الخطاب محمد بن اجزب ملعون ہے اور اس کے ماننے والے بھی ملعون ہیں، اور ہم اور ہمارے آباء و اجداد سب اس سے بری اور بیزار ہیں۔ ہمارا مال کھانے والے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ خمس نہ دینے والوں کی طرف سے جو مال ہمارے شیعوں کو ملے اس میں کا حق خمس ہم نے اپنی شیعوں کے لیے حلال کر دیا ہے۔ زمانہ غیبت میں میری مثال زیر ابر آفتاب ہے۔ میرا وجود اہل زمین کے لیے ویسے ہی وجہ امان ہے جس طرح آسمان والوں کے لیے ستاروں کا وجود ہوتا ہے۔ غیبت اور ظہور کے بارے میں سوالات بند کر دو اور رب العالمین سے میرے ظہور کی دعا کرو۔ والسلام علی من اتبع الہدی ان بریکٹ عالم الورا کشف الغمہ۔ تو یہاں تک تو ہم نے خطوط کے حوالے سے سامعین ہم نے پڑھ لیا، اور اس سے آگے جو ٹاپک ہے وہ ہے مسلسل طول حیات۔ یہ بھی بہت اہم ہے، اس کے بارے میں کب سے پڑھنا چاہتی تھی۔ آئیے اس کو ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ پیج نمبر 523 تک ہم پہنچ گئے ہیں، اور یہ ہماری سیکنڈ لاسٹ آڈیو ہے۔ اس کے بعد والی آخری آڈیو ہوگی جس میں ہم وہاں تک پہنچتے ہم سب کچھ جان جائیں گے۔ آئیے مسئلہ طول حیات کو پڑھتے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں جہاں اور بحثیں کی جاتی ہیں، ان میں سے ایک بحث طول عمر اور بقائے حیات کی بھی ہے، اور در حقیقت یہ بحث ان شبہات کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے جو مسئلہ مہدی کے گرد عالم اسلام میں اٹھائے گئے ہیں، اور ان کا منشا عالم انسانیت کو ایک ایسے مسلح کی طرف سے غافل بنا دیا جن کا کام بساط ظلم و جور کو الٹ کر نظام عدل و انصاف کا قائم کر دینا ہے، جو اس عظیم کام کے لیے صبح و شام حکم الہی کا انتظار کر رہا ہے۔ ورنہ اس طرح کا سیاسی مقصد کار فرما نہ ہوتا تو ایک مسلمان کے لیے طول عمر اور بقائے حیات جیسی بحث کا اٹھانا خلاف شان اسلام و ایمان اور خلاف اعتقاد قرآن و سنت ہے۔ مسلمان اس حقیقت پر بہرحال ایمان رکھتا ہے کہ موت و حیات کا اختیار پروردگار کے ہاتھوں میں ہے، اور وہی انسانوں کی عمروں کو طویل یا مختصر بناتا ہے۔ اس کے نظام مصلحت میں ایسے افراد بھی شامل ہیں جو شکم مادر ہی میں موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں، اور ایسے افراد بھی ہیں جو بدترین حوادث میں بھی لقمہ اجل نہیں بنتے ہیں اور حیرت انگیز طور پر باقی رہ جاتے ہیں۔ اس نے انسان کو موت دینا چاہی تو سلیمان جیسا صاحب اقتدار بھی اپنے لشکر کے سامنے دنیا سے رخصت ہو گیا، اور باقی رکھنا چاہا تو موسیٰ قصر فرعون میں، ابراہیم نار نمرود ہیں،
یونس بطن ماہی میں باقی رہ گئے۔ اس نے چاہا تو اصحاب کہف کی نیند طویل ہو گئی اور اس کی مرضی ہوئی تو عزیز کو مردہ بنا کر پھر زندہ کر دیا۔ ایسے نظام ربوبیت پر ایمان رکھنے والا انسان اگر ایک حجت پروردگار اور مہدی دوراں کے بارے میں شبہات سے کام لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ قدرت پروردگار پر ایمان نہیں رکھتا ہے اور اس کی نظر میں گزشتہ دور کے جملہ واقعات و حوادث صرف ایک اساطیر الاولین کی حیثیت رکھتے ہیں، یا اسے وجود مہدی علیہ السلام سے کوئی خاص اختلاف ہے جس کی بنا پر اسے کسی نہ کسی شکل میں مشکوک بنا دینا چاہتا ہے۔ تاریخ میں جناب ذوالقرنین، جناب نوح، جناب سام بن نوح، جناب قینان، جناب مہلائل، اوج بن عناق، نفیل بن عبداللہ، ربیعہ بن عمر، ارفحشد، درید بن زید، جناب سلیمان، کعب بن جمجمہ، نصر بن رحمان، قیس بن ساعدہ، سین الف عین دال ہے، عمر بن ربیعہ، ربیع عین ہے، عمر بن دوسی، عمر بن طفیل جیسے افراد کی سینکڑوں بلکہ ہزاروں سال عمر کا تذکرہ موجود ہے اور اس کا کوئی انکار کرنے والا نہیں پیدا ہوا ہے۔ اسلامی نقطہ نگاہ سے جناب ادریس و خضر علیہ السلام و دجال اور ابلیس لعین کا وجود بھی مسلمات میں شامل ہے جن کی عمریں ہزاروں سال سے تجاوز ہو چکی ہیں، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام مستقل طور سے آسمان پر زندہ ہیں اور زمین پر اترنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان حالات میں مسئلہ طول عمر پر بحث کرنا نہ عقائد اعتبار سے صحیح ہے اور نہ تاریخی اور واقعاتی اعتبار سے صحیح ہے۔ اس کے علاوہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ تاریخ کے بے شمار شواہد کی بنا پر اور مرسل اعظم کی سینکڑوں روایات کی بنا پر جن میں مہدی علیہ السلام اور اس کے خصوصیات کا ذکر کیا گیا ہے کہ مہدی میرا 12واں جانشین ہے اور اولاد فاطمہ میں اولاد حسین علیہ السلام اور میرے فرزند حسین علیہ السلام کا 9واں وارث ہوگا، اس مہدی کا وجود بہرحال ہو چکا ہے اور ان خصوصیات کا انسان عالم وجود میں آ چکا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناقابل تردید روایات کی بنیاد پر اس کا ظہور بھی بہرحال ہونے والا ہے، اور عمر دنیا میں ایک دن باقی رہ جائے گا تو رب کریم اس دن کو طول دے گا یہاں تک کہ مہدی ظہور کریں اور ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں۔ ان دونوں مسلمات کے درمیان دو ہی احتمالات رہ جاتے ہیں، یا تو وہ مہدی انتقال کر جائے اور پھر وقت ظہور مردہ سے زندہ ہو کر عالمی انقلاب برپا کرے، یا زندہ اور موجود رہے اور طویل عمر کے ساتھ حالات کا جائزہ لیتا رہے اور آخری انقلاب کے لیے زمین ہموار کرتا رہے۔ پہلا احتمال مذہبی اعتبار سے بھی غلط ہے اور علمی اعتبار سے بھی۔ مذہبی اعتبار سے یہ بات تسلیم کر لی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا حجت خدا سے خالی ہو گئی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واضح طور پر فرما چکے ہیں کہ اگر دنیا حجت خدا سے خالی ہو جائے تو اس کی بقا محال ہے اور زمین اہل زمین میں زمین سمیت دھنس جائے گی، اور علمی اعتبار سے کسی شخص کا مر کر دوبارہ زندہ ہونا اور کسی تیاری اور آمادگی کے بغیر اتنا بڑا انقلاب برپا کر دینا ناقابل تصور عمل ہے، اور اگر اس میں قدرت خدا کو شامل کر لیا جائے تو موت و حیات کے تصورات کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو خدا کسی عظیم مقصد کے لیے ایک مردے کو زندہ بنا کر اس سے یہ کام لے سکتا ہے تو وہ 1000-2000 برس زندہ رکھ کر بھی یہ کام لے سکتا ہے۔ اس کی قدرت کے لیے کوئی شے امکان سے خارج نہیں ہے۔ بنابراین اسلام کے تینوں تصورات کو جمع کرنے کے بعد کہ مہدی علیہ السلام کی ولادت بہرحال ہو چکی ہے اور ان کا ظہور بہرحال ہونے والا ہے، اور زمین حجت خدا سے بہرحال خالی نہیں ہو سکتی ہے، ایک ہی نقطہ نکلتا ہے کہ وہ مہدی علیہ السلام زندہ رہیں اور حالات کا مسلسل جائزہ لے کر اپنے عالمی انقلاب کی منصوبہ بندی میں مصروف رہیں، وقت ضرورت اپنے نائبین کی امداد بھی کرتے رہیں اور اپنے ظہور کی زمین بھی ہموار کرتے رہیں،
اور وقت ظہور کے لیے حکم الہی کا انتظار کرتے رہیں، اور جیسے ہی حکم پروردگار ہو جائے اپنا اصلاحی عمل شروع کر دیں اور ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں انشاءاللہ۔ اس آڈیو کو یہاں ختم کرتے ہیں کیونکہ انتہائی جستجو کے ساتھ اب ہم نے اگلی آڈیو کو ریکارڈ کرنا ہے، اگلے صفحات کو پڑھیں گے۔ یہاں سے اجازت، اور اگلے میں انشاءاللہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ فی امان اللہ۔